بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام میڈیا منڈی کے ساتھ آپ کا اپنا میزبان علی عمران جونیئر ایک بار پھر حاضر ہے. آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے. رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے اور آپ مختلف چینلز پہ، ٹی وی چینلز پہ، نیوز چینلز پہ، انٹرٹینمنٹ چینلز پہ رمضان ٹرانسمیشن سے دیکھ رہے ہوں گے، جہاں مختلف قسم کی نشریات مختلف لوگ چلا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. رمضان ٹرانسمیشن پہ ناظرین ہر دور پہ جو نا اعتراضات دیکھنے میں اور سننے میں آئے ہیں. کوئی کبھی کسی قسم کا کہ مذہبی حوالے سے، کبھی کھیل تماشوں کے گیم شوز کے حوالے سے اس پہ تنقید ہوتی رہی ہے. ان تمام موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ان تمام چیزوں کو احاطہ کریں گے. اس کے لیے ہمارے ساتھ آج بڑے اسپیشل گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جن کا رمضان ٹرانسمیشن کا تقریباً 20 سال سے زائد کا تجربہ ہے. ان کا صرف نام ہی کافی میرے خیال میں، کیونکہ ان کا تعارف یہ اپنا نام کے ساتھ ہی اپنا تعارف آپ ہے. مفتی نعیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں تھوڑا سا اپنا وقت دیا، حالانکہ رمضان کا مہینہ ہے اور بڑی مصروفیات ہیں. تو شروع کرتے ہیں. پھر تھوڑے سوالات جو نا وہ اگر کہیں پہ سخت محسوس ہوں تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ جواب نہ دیں، کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب ہم آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کریں گے، نہ کوئی عام پوڈ کاسٹ کی طرح کے مہمان کی تذلیل کی جاتی ہے. ہمارا کوئی ایسا فارمیٹ نہیں ہے. چلے، پہلا سوال آپ سے یہ ہے مفتی صاحب، مفتی نعیم صاحب، کہ کہتے ہیں الزام یہ لگتا رہا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہے نا اب عبادت سے زیادہ ریٹنگ کی دوڑ بن گئی ہے. کس حد تک درست ہے یہ بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو علی عمران بھائی آپ کو السلام علیکم، اور آپ کے تمام ناظرین، تمام دیکھنے والے اور سننے والوں کو، اور پھر آپ کو اور آپ کے تمام سامعین ناظرین کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے بہت اہم سوال کیا. بات دراصل یہ ہے کہ اعمالکم امالکم، جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہمارے حکمران ہوتے ہیں، اور ادر وے اراؤنڈ، جیسے حکمران ہوتے ہیں تو ویسے ہی ہمارے ہاں لوگ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح جس طرح کا معاشرہ ہوتا ہے اسی طرح کی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں. آپ نے کہا کہ رمضان میں خاص طور پہ میڈیا انڈسٹری میں ٹرانسمیشن ہو گئی، یا رمضان کے علاوہ بھی جو مذہبی نشریات ہے وہ ریٹنگ کی دوڑ بن گئی ہے. یہ صرف رمضان یا مذہبی نشریات کا حال نہیں ہے، بلکہ کسی بھی معاملے میں ہر انسان جو کوئی بزنس کرتا ہے، وہ جو کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کاروبار کو ترقی دینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ہمارا عام روٹین ہے، عام مزاج ہے کہ ہم جو بھی بزنس کر رہے ہوں اس میں نفع اور نقصان کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں. تو چونکہ میڈیا انڈسٹری، جیسا کہ ہم اس کو انڈسٹری کہہ رہے ہیں، اگر وہ انڈسٹری ہے تو ظاہر ہے مالکان نے یا اداروں نے، جو بھی ادارے بنانے والے ہیں، چینل کھولنے والے ہیں، وہ اس کو نفع اور نقصان کی بنیاد کے اوپر چلاتے ہیں. اور جب نفع نقصان کی بنیاد پر چلاتے ہیں تو نفع نقصان کا فیصلہ ریٹنگ سے ہوتا ہے کہ اگر ریٹنگ اچھی آئے گی تو ظاہر ہے ان کو فائدہ ہوگا، اچھا مہنگا کمرشل بکے گا ان کا، اور اگر ریٹنگ نہیں ہوگی تو ان کے کمرشل کے ریٹ کم ہوں گے. تو اس بنیاد پر یہ اثر رمضان نشریات سمیت ہر چیز پہ پڑا ہے، اور یہ انفارچونیٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں کچھ چیزوں کو صرف اور صرف آخرت کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، اپنی اور اپنی قوم اور معاشرے کی اصلاح کے لیے کرنا چاہیے. ہے ایسا ہی جیسا آپ نے کہا. تو اب جیسے یہ ریٹنگ کی دوڑ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ریٹنگ کی دوڑ ہے، تو پھر وہ عبادت کا جو مہینہ ہے، ماہ مقدس، اس میں پھر یہ اصل روح جو ہے نا رمضان کی، وہ تو ختم ہو گئی نا پھر؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں، میں نے جو بات کی نا، ریٹنگ کی دوڑ ہے، اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. لیکن ریٹنگ کی دوڑ کے ساتھ ساتھ الحمدللہ رب العالمین میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان نشریات ہو یا مذہبی نشریات ہو، اس کے اندر اول تو کمپرومائز نہیں ہوتا. وہ کوئی بھی چینل ہو، جس چینل سے میری وابستگی ہے یا جس سے میری نہیں ہے، ہر چینل میں ہمارے ہاں بنیاد یہ ہے کہ ہم اسلام کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہ کریں. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں اسلام سے کے حوالے. یعنی کوئی ایسی کمزور بات نہ کی جائے کہ ریٹنگ کے لیے خدا نہ خواستہ کہ اسلام کے معاملات کے حوالے سے کوئی کمزوری دکھائی جائے. ایک تو یہ نہیں ہوتا. دوسرا، پاکستان کے استحکام کے حوالے سے کوئی کمزوری نہیں دکھائی جا سکتی، کیونکہ یہ تو بنیادی SOPs ہیں ہماری. اچھا، اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نشریات ہو رہی ہے، رمضان نشریات ہو یا مذہبی نشریات ہو رمضان کے علاوہ، وہ بھی غنیمت ہے.
اس گمراہ کن معاشرے میں جہاں برائی کے بہت سارے راستے ہیں، برائی پھیلی ہوئی ہے، مشکلات ہیں ایک عام انسان کے لیے دنیا کے اندر بھی اور اپنے دینی معاملات کو چلانے کے لیے بھی، اس میں جتنی ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی غنیمت ہے. اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے، مزید بڑھنا چاہیے اور ریٹنگ کی بنیاد سے آگے نکل کے یہ کام ہونا چاہیے. یعنی ہمارے ادارے جو بھی میڈیا چینلز ہیں وہ اس کو خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے، اخلاقیات کے لیے، ایتھکس کے لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اچھے اخلاق عام ہوں، تربیت ہو، اس کے لیے کرنا چاہیے، جو کہ بہرحال اس کا فقدان ہے. چلے میرا اگلا سوال یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے کہ اس حوالے سے مالکان اللہ اور اس کے رسول کی رضا چاہ رہے ہیں یا وہ مکمل کمرشلائز ہوئے ہوئے ہیں؟ تجربے کی بنیاد پر عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارے میڈیا کے جو ادارے ہیں ظاہر ہے اس کے مالکان بھی مسلمان ہیں. میں تمام میڈیا اداروں کی بات کر رہا ہوں کم و بیش. اور جب مسلمان ہیں تو ایک اللہ رسول سے تعلق بھی ہے. تو نشریات اگرچہ ریٹنگ کا ایک تعلق رہتا ہے ہمیشہ، لیکن اس کے باوجود کرتے اللہ رسول کی رضا کے لیے ہی ہیں. کیونکہ اگر وہ یہ بھی نہ کریں نا تو آپ کیسے پوچھ سکتے ہیں کسی سے کوئی سوال؟ یعنی اللہ رسول کی رضا بھی مقصود ہوتی ہے اور دنیا کا مفاد بھی ظاہر ہے مقصود ہوتا ہے کیونکہ کمرشل چینل ہے. ثانوی حیثیت کو آپ کہہ سکتے ہیں، مطلب پہلے ان کی تو یہی ہے کہ کمرشلائز کی مجھے نیت کتنے پہ تو ہمیں انکم. شک نہیں کرنا چاہیے نا عمران بھائی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے ہی کرتے ہیں اور کرتے ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ کمرشل مقاصد بھی ہیں ان کے. اچھا، یہ رمضان شوز میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کا تجربہ یا ایکسپیرینس 20 سالہ وہ کیا بتاتا ہے کہ رمضان شوز میں دین کم ہے، مذہب کم ہے اور ڈرامہ زیادہ دکھایا جاتا ہے؟ یہ سارے سوال انٹر ریلیٹ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارے ہاں جس طرح سے بہت تیزی آ گئی ہے نا، پہلے 20 منٹ کا ویڈیو بھی یوٹیوب پہ کوئی دیکھ لیتا تھا، پھر آہستہ آہستہ شارٹس آئے، کلپس آئے، چیزیں کم ہوتی گئیں، لوگوں کے رجحانات بدلتے رہے، خواہشیں میں لوگوں کے. ہاں جی. تو اسی طرح اگر آپ خالصتاً جو رمضان نشریات جیسی ہونی چاہیے، جیسی تربیتی گفتگو ہونی چاہیے، اگر مستقل وہ کریں گے نا تو آپ کے گھر والے، میرے گھر والے شاید اس کو اتنی دلچسپی سے نہ دیکھیں. تو دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے عام طور پہ نشریات پلان کی جاتی ہیں اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ یوں سمجھ لیجیے ٹیکنیکل انداز کے اندر کہ کب کون سا سیگمنٹ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے تاکہ نشریات دیکھنے والے کا آپ کے ساتھ تعلق برقرار رہے، ریموٹ سے دھیان ہٹا رہے. ہاں اگر آپ ایک ہی بات کرتے رہیں گے تو میرا خیال ہے وہ پھر دور ہو جائے گا. مذہبی جذبات کو وہ کمرشلائز کرنا جائز سمجھتے ہیں آپ؟ خاندانی جذبات کو کمرشلائز کرنا بھی جائز نہیں ہے، قومی جذبات کو کمرشلائز کرنا بھی جائز نہیں ہے. جو جذبہ جس جہت کا ہو اس کو اسی کی روح کے ساتھ زندہ رکھنا چاہیے. تو مذہبی جذبہ رہنا چاہیے ہمیشہ، کمرشل اس کو نہیں کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کوئی کرتا بھی نہیں ہے شاید، اور جو کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے. اچھا مفتی صاحب، آپ کے ساتھ ایک عرصے کا واسطہ ہے میرا ماشاءاللہ، اور الحمدللہ انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گا، اس پوڈ کاسٹ کے بعد بھی رہے گا انشاءاللہ. تو یہ بتائیں کہ آپ کو 20 سال ہو گئے ہمیں دیکھتے ہوئے، کہ ہم آپ کو 20 سال سے دیکھ رہے ہیں، مختلف رمضان ٹرانسمیشن مختلف چینلز پہ بڑی تباہ کن قسم کی اور مارکت الارا جو ہے نا آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کی ہے ماشاءاللہ. تو کبھی ایسا ایکسپیرینس آپ کو دیکھنے میں آیا یا آپ کی نظر سے گزرا یا آپ کے ساتھ ہوا کہ اسپانسرز کے دباؤ پہ آپ نے اسکرپٹ پہ یا سوالات میں کوئی تبدیلی کی ہو اپنے رمضان ٹرانسمیشن کے؟ اس پہ تو میں نے آپ کو جس طرح شروع میں عرض کیا، میں آپ کو 100% گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، اسپانسرز کا اسکرپٹس پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں پاکستان کے الحمدللہ سب سینسر کے حوالے سے آزاد ہیں اور سب اپنی پالیسی کو لے کے چلتے ہیں. ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے، اسلام اور پاکستان کے استحکام کی پالیسی ہوتی ہے الحمدللہ. اسپانسرز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا کمرشل ٹائم ہے، وہ اپنا کمرشل ٹائم لیں. ہاں وہ مشورہ دے سکتے ہیں سیگمنٹ کے حوالے سے کہ مثلاً کچن سیگمنٹ کر لیں، مثلاً آپ کوئز سیگمنٹ کر لیں. ان کی خواہش ہوتی ہے ہمیں اس سیگمنٹ کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے بطور اسپانسر، یہ وہ کر سکتے ہیں. باقی اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کیسے کہا جا رہا ہے، اس پر ان کا کنٹرول نہیں. اور ایک اور چیز، ہاں میزبان یا مہمان کے حوالے سے ان کی فرمائش ہو سکتی ہے، اور ظاہر اتنا تو ان کا حق ہے.
چلیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں مفتی صاحب آپ سے کہ رمضان ٹرانسمیشن جو مختلف چینلز پہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں علماء کرام کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ خالصتاً علمی بنیاد پہ ہوتا ہے یا مقبولیت کی بنیاد پہ، کہ یار یہ مولوی صاحب جو یا یہ مفتی صاحب ہے نا فوراً وائرل ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے نا لے کر آؤ رمضان ٹرانسمیشن میں؟ یہ بھی بدقسمتی ہے ویسے. مطلب ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے. جو مقبول ہوتا ہے نا وہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ غیر عالم ہے یا وہ نعوذ باللہ اس کے پاس علم نہیں ہے. ہاں اس سے بہتر عالم ہیں ہمارے ملک میں الحمدللہ، بہت زیادہ بہتر عالم ہیں، لیکن انہیں کئی وجوہات ہوتی ہیں جس وجہ سے ٹیلی ویژن انڈسٹری جو ہے وہ سامنے نہیں لاتی. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ شاید ان کا بولنے کا انداز اتنا عوامی نہیں ہوتا، یا شاید وہ اتنا جو ہے وہ زیادہ علمی گفتگو کرتے ہیں، یعنی ان کی گفتگو اتنی مشکل ہوتی ہے کہ عوام سمجھ نہ پائے، یا یہ کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ ان کے لیے جو ہے وہ آنا چینل پر آسان نہیں ہوتا. اسی طرح اور بھی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن مقبولیت والی بات درست ہے. لیکن جو مقبول ہیں یعنی مشہور ہیں، معروف ہیں، اگر چینل انہیں بھی بلا رہے ہیں اور مثبت کانٹینٹ مہیا کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ہمیشہ جو ہے وہ A+ کو نہیں لا سکتے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا، اسی کو میں انٹرلنک کروں گا اپنا اگلا سوال، کہ اگر کسی مہمان کو ہم ریٹنگ کے لیے یا مقبولیت کے حوالے سے بلاتے ہیں تو کیا اس کا موضوع سے مطابقت رکھنا ضروری ہے؟ کہ مطلب مثال کے طور پہ ہم ایک مذہبی سیگمنٹ کر رہے ہیں، اس میں ہم روزمرہ کے مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں، عوام کے دین میں مذہب ہمارے اس حوالے سے کیا کہتا ہے. اب وہ مولوی صاحب جو ہے نا وہ مقبول تو ہیں، اب ان سے کوئی سوال کرتا ہے کہ جیسے کہ غسل میں کتنے فرائض ہیں، اب وہ مفتی صاحب کو نہ پتہ ہو، پھر اول تو دیکھیں ہم یہ جو آپ نے میرا سوال کیا میں سمجھ گیا آپ کا سوال مثال کے طور پہ. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں جب بھی کسی کا انتخاب کیا جاتا ہے نا، ایون پاکستان نے کرکٹ ٹیم بھی بنائی ہے تو اس نے پورا پلان کیا ہے کہ مجھے اتنے اوپنر رکھنے ہیں، مڈل آرڈر میں یہ رکھنا ہے، اور میرے پاس فاسٹ بالر اتنے ہونے چاہیے، اسپنر اتنے. پرچی والے بھی تو ہوتے ہیں نا ٹیم میں، پرچے والے ہوتے ہیں، پرچی اور سفارشی ضرور ہوتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ان کو اپنا کام تو آتا ہے نا. پرچی 18 کو آپ 20 کر سکتے ہیں، 15 کو 20 نہیں کر سکتے آپ، یعنی 19 کو 20 کر دیں گے، 18 کو 20 کر دیں گے. تو انتخاب عام طور پہ نشریات کی مطابقت سے ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ بعض علماء ہیں جو فقہ کے ماہرین ہیں، جیسے کہ آپ نے سوال کیا غسل کا یا نماز کا یا دیگر، تو انہیں فقہ سے متعلق اگر سوال ہیں تو ان کو پرائیورٹی دی جاتی ہے. اسی طرح بعض ایسے علماء ہوتے ہیں کہ جو سیرت کے اوپر اچھی بات کر لیتے ہیں، واقعات اچھے سنا لیتے ہیں، قصے اچھے سنا لیتے ہیں، تو ان کو اس تناظر میں بلایا جاتا ہے. تو یہ تو ایک اگر کوئی کسی بھی انڈسٹری میں ہو وہ بیسٹ آف دی بیسٹ کو بلاتا ہے تبھی ان کی چیزیں بہتر ہوتی ہیں. اور آپ نے تو خود کہا تھا نا شروع میں کہ ریٹنگ تو اسی وقت آئے گی نا جب آپ متعلقہ شخص کو بلائیں گے، ورنہ تو نقصان ہو جائے گا. صحیح ہوگی. چلیں آپ یہ بتائیں کہ رمضان ٹرانسمیشن کے جو ہم میزبان ہیں، اینکرز حضرات جو ہے نا، وہ اکثر ہمیں رمضان ٹرانسمیشن دیکھتے ہوئے جو فیل ہوتا ہے عوام کو یا مجھے عام پبلک کو جو فیل ہوتا ہے وہ یہ کہ یہ ہمارے جو اینکرز ہیں وہ عالم دین کا کردار بھی ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا فیصلہ عوام پہ تھوپنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے صورتحال؟ کیا ایسا کچھ؟ اول تو ایسا عمران بھائی کم ہوتا ہے، میرا خیال ہے شاید نہ ہونے کے برابر ہی اب رہ گیا ہے. جب نشریات بہت زیادہ کروفر سے ہوا کرتی تھیں 2015 سے پہلے کی اگر آپ بات کریں تب شاید آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا. اور اگر کہیں ہے تو یہ غلط ہے، ان کا یہ کام نہیں ہے. جو جس کا کام ہے اسے وہی کرنا چاہیے. اور جہاں تک مذہب کی بات ہے تو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سب سے مظلوم ترین جو شے ہے وہ مذہبی امور ہیں، جس پر ہر آدمی جو ہے وہ نکتہ چینی کرتا ہے اور اپنی رائے دیتا ہے. ایون اگر کوئی سیاست دان بھی ہو تو وہ بھی ظاہر ہے اپنے آپ میں مذہبی باتیں کر رہا ہوتا ہے اور نتیجے سنا رہا ہوتا ہے. اور اگر کسی اور شعبے میں لے لیں، ہم نے تو کرکٹرز کو بھی دیکھا ہے مذہبی باتیں کرتے ہوئے، وہ بھی ماشاءاللہ مولانا بن گئے. اور اگر آپ دیگر شعبوں میں جائیں تو ہر شعبے میں آپ کو نظر آئے گا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا کے معاملات کے اندر ہم احتیاط کرتے ہیں اور متعلقہ شخص سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن مذہب ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں ہر شخص ہی ماشاءاللہ چیمپئن ہوتا ہے، مفتی بنا ہوا ہوتا ہے اپنے طور پہ. لیکن یہ میں ایک جرنلی بات کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہمارے میرا خیال
خیال ہے جو مشہور اینکرز اس وقت میرے ذہن میں ہیں وہ ایسا نہیں کرتے, وہ بطور طالب علم ہی شامل ہوتے ہیں نشریات. اچھا, یہ کیا وجہ ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن جو ہوتی ہیں اس کے اندر ایکٹرس کو ایکٹریسز کو جو نا وہ 1 مہینے کے لیے دوپٹہ پہنا کے اور اسلامی لبادہ اڑا کے ان کو پیش کر دیا جاتا ہے؟ کیا متعلقہ مفتی کرام یا علماء کرام جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہوتے میزبانی کے لیے؟ اس پر تو پیمرا نے میرا خیال ہے ایک پوری SOP دی تھی گزشتہ چند سال پہلے, اور آپ نے شاید یہ ذکر بھی کیا تھا کہ نشریات جو مذہبی نشریات ہے اس کے اندر PhD اسکالرز ہوں, پروفیسرز ہوں, مفتیان کرام ہوں, علماء ہوں, اور میزبان بھی صرف سوال کی حد تک ہو اور وہ بھی مذہب سے ریلیٹ ہو. اس طرح کی SOPs ان کی مجھے یاد پڑتا ہے چند سال پہلے آئی تھیں, تو اس پر مینوان عمل ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک سوال ہے کہ کسی اداکار یا اداکارہ کا مذہب کے حوالے سے بات کرنا, تو اگر وہ اپنے مذہبی رجحانات پر بات کر رہے ہیں, اپنے اسلام سے تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں بطور مہمان, تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ اچھے لباس کے اندر ایک اسلامی کلچر کے مطابق اپنی بات کر سکتے ہیں اور ان کا حق ہے پورا, انہیں کرنا چاہیے. کوئی حرج نہیں. عوام کو, دیکھنے والوں کو اعتراض اس بات پہ ہوتا ہے کہ جو 11 مہینے ہم ڈانس جس کا دیکھتے ہیں, جس کا جو نا وہ رومانٹک سین دیکھتے ہیں ڈراموں کے اندر, وہ ایک دوپٹہ پہن کے مخصوص ٹائم میں آگے ہمیں دین سکھا رہی ہے. یہ کیا مذاق ہے ہمارے ساتھ؟ دین سکھانے والی بات تو درست نہیں ہے, کیونکہ ظاہر ہی ان کا شعبہ نہیں ہے, ان کو خود ہم سب کو سیکھنا ہے دین. اور اگر دین کے متعلق جانکاری دے رہی ہے, میں اس کو تھوڑا سا اور ہلکا معلومات تو دیکھیں کوئی بھی دے سکتا ہے, میں اس سے انکار نہیں کروں گا, لیکن یہ کہ ہاں انسان کے اندر جو ہے وہ ٹو فیس نہیں ہونا چاہیے. انسان کو کوئی اچھا لفظ تلاش کر رہا ہوں میں اس کے لیے کہ انسان جو ہے نا, ہاں انسان میں دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ اس طرف آئے ہیں تو بسم اللہ, الحمدللہ, خوش آمدید. اب میرا خیال ہے 11 مہینے یہی کام کریں. میں وہی اس کو یوں مثال دے دوں نا کہ دیکھیں, دین یا مذہب کے حوالے سے کوئی معاملہ ہو, اس پہ بات کرنی ہو, تو عمران جونیئر اور مفتی نعیم صاحب آپس جگہ بیٹھے ہوئے, تو مفتی نعیم صاحب جو اس پہ رائے دیں گے نا اس میں زیادہ وزن ہوگا. عمران جونیئر کی کوئی اوقات نہیں ہے اس معاملے پہ بات کرنے کی. اسی طرح میڈیا انڈسٹری سے متعلق اگر کوئی بات ہوگی تو میں چونکہ اپنے فیلڈ کا ایکسپرٹ ہوں نا, مجھے پتہ ہے کہ میڈیا میں کیا ہو رہا ہے. اتنا آپ, میرے خیال میں آپ کو نہیں علم ہوگا, تھوڑا بہت آپ جانتے ہوں گے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں منسٹری لیول پہ یا صوبائی یا وفاقی کابینہ کے لیول پہ کہ جو وزیر صحت ہوتا ہے وہ ڈاکٹر ہی نہیں ہوتا, یا اس کا طب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. اور جو IT کا جو منسٹر ہوتا ہے اس کو ماؤس پکڑنا نہیں آتا. اس کو لوگ بتاتے ہیں, اس کا PA کہ سر ماؤس, اس کو ماؤس کہتے ہیں اور اس کو یوں پکڑ کے ہلاتے ہیں. تو یہ ہمارے مطلب ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ جس کا جو شعبہ ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دے رہا, وہ دوسرے شعبے پہ توجہ دے رہا ہوتا ہے. تو یہ بتائیں کہ سر رمضان ٹرانسمیشن میں جو اتنی بڑی شوشہ ہوتی ہے, بڑے بڑے خطیر رقم خرچ کر کے جو سیٹ ویٹ ڈیزائن کیے جاتے ہیں, تو اس کی جگہ پہ وہی رقم اگر ہم کسی یتیم بچی کی شادی پہ خرچ کر دیں اور ایک سادہ سا ماحول میں ہم رمضان ٹرانسمیشن کریں, تو اس میں کوئی قباحت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے, یہ سوال عام طور پہ جو مذہبی ایونٹس آتے ہیں نا ان پر بھی کہا جاتا ہے کہ جی آپ فلانا مذہبی جو ایونٹ منا رہے ہیں اس سے بہتر ہے شادیاں کرا دیں, اس سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دیں. بالکل شادیاں بھی کرائیں, غریب کی مدد بھی کریں, لیکن جو مذہبی ایونٹ ہیں ان کو بھی اپنی پوری روح کے ساتھ کریں, اور یعنی ان پر عمل بھی کریں اور ان کو سیلیبریٹ بھی کریں. رمضان ٹرانسمیشن کے لیے سیٹ بنانا یہ کمرشل مجبوری ہے. اگر بالکل سادہ سی, جیسے آپ نے بھی تو ماشاءاللہ اچھا خاصا سیٹ بنایا ہوا ہے, اتنے خوبصورت, آپ نے کسی کی شادی نہیں کرائی ہے سامان بیچ کے, مطلب میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں, اس لیے آپ نے یہ سب کیا نا کیونکہ یہ آپ کی کمرشلی مجبوری ہے. اگر آپ اس کو بہت خوبصورت کر کے نہیں بنائیں گے تو شاید لوگ اتنا زیادہ خوشی سے نہ دیکھیں آپ کو. یعنی ظاہر ہے آپ کی گفتگو یقیناً سونے میں تولنے والی ہے, لیکن ساتھ ساتھ پریزنٹیشن کی ایک اپنی ویلیو, اپنی اہمیت ہوتی ہے, تو وہ پریزنٹیشن کے لیے کیا جاتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ وہ اسپانسر کی بھی ضرورت ہے. جب اچھا پریزنٹ نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کیسے لوگ اس کو دیکھیں گے یا سمجھیں گے, فائدہ کیسے اٹھائیں گے. اچھی بات کرنے کے لیے نظام بھی اچھا بنانا ہوتا ہے اور اس کو پیش بھی اچھے طریقے سے کرنا ہوتا ہے. اچھا, ایک لیکن ہاں ایک بات اس میں اضافہ کر دوں کہ
وہ مزید کم پیسوں میں بھی اتنا اچھا کام ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں جو سیٹ ڈیزائننگ میں اور دیگر اسپیکٹس کے اندر اتنا زیادہ خرچہ کیا جاتا ہے اسے کم کیا جانا ممکن ہے. ہاں جہاں تک شادی کی بات ہے تو وہ میرا خیال ہے ڈرامہ انڈسٹری میں اتنے مہنگے مہنگے ڈرامے بنتے ہیں, فلمیں بنتی ہیں, ان کو ضرور مشورہ دیں کہ وہ ڈرامے فلمیں چھوڑ کے اور یہ گانے بجانے کے شوز چھوڑ کے وہ اس سے شادیاں کرائیں. میرا خیال ہے آدھے پاکستان کی شادیاں ہو جائیں گی, اتنا خرچہ ہوتا ہے اس میں. اچھا وہ چونکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں, میں رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے نہیں, شادی سے تعلق تو ہے نا, ڈراموں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ڈرامے میں شادی پر ہی بات ہوتی ہے حضرت, اس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں, جھگڑے فساد. اچھا یہ بتائیے گا سر کہ ہم رمضان ٹرانسمیشن کو کیا بولیں گے کہ ایک دینی خدمت ہے یا کوئی کسی چینل کی پروڈکٹ ہے؟ میں عرض کروں آپ کو, دیکھیے دینی خدمت جو ہے نا, ہونا یا نہ ہونا یہ ہر شخص کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر کوئی واقعی جس طرح ہم نے شروع میں بات کی تھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو دینی خدمت ہے, اور اگر خالصتاً پیسہ کمانے کے لیے کر رہا ہے تو پھر دینی خدمت ظاہر نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, نیات پر عمل کا دار و مدار ہے, تو جیسی نیت ہوگی ویسی مراد ملے گی انشاءاللہ. اچھا بطور مفتی آپ کا مطلب ماشاءاللہ عالم دین بھی ہیں آپ, تو یہ بتائیں مجھے, میں آپ کی پرسنل رائے جاننا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں لوگوں کی ہم یہ سوچتے ہیں اور ہمیں یہ کرنا بھی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ وقت ہم عبادات میں مصروف رہیں, تو عین افطار کے وقت جو ہے نا گیم شوز چل رہے ہوتے ہیں رمضان ٹرانسمیشن کی آڑ میں, تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے یا وہاں اس وقت بھی کوئی دینی معاملات کا کوئی مذہبی پروگرام چلنا چاہیے؟ بالکل نہیں ہونا چاہیے, وہ تو خاص دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اور ویسے تو ہر وقت ہی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی چاہیے, لیکن افطار سے قبل کا جو دورانیہ ہے خاص طور پہ وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. اس وقت اس طرح کا کوئی دھما چوکڑی کا سلسلہ نہیں ہونا چاہیے, دعائیں ہونی چاہیے, اچھی نشریات ہو, علم دین کی باتیں ہوں, اور لوگوں کو دین کے قریب کرنے کی بات ہو, اخلاقیات کی بات ہو, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی بات ہو. یہ بالکل آپ کا درست اور ویلڈ پوائنٹ ہے کہ وہ وقت بڑا سنجیدہ ہے اور سنجیدگی کا متقاضی ہے. اس وقت یہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اس کے علاوہ بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اس وقت تو بالخصوص نہیں کرنا چاہیے. اچھا جس طرح ویلنٹائن ڈے ہوتا ہے 14 فروری کو ہوتا ہے, اور اسی طرح مدر ڈے ہوتا ہے, اور فلانا ڈے ہوتا ہے فلانا ڈے ہوتا ہے, تو وہ ایک دن سب کی محبت جاگ جاتی ہے نا. تو اسی طرح رمضان المبارک شروع ہوتے ہی سب کو رمضان ٹرانسمیشن یاد آتا ہے اور مذہب یاد آ جاتا ہے سارے چینلز کو. تو عام روٹین میں مطلب یہ مذہب چینل والوں کو مذہب کیوں نہیں یاد آتا, مذہبی پروگرام کیوں نہیں دکھاتے؟ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اکا دکا چینل پہ کوئی ایک آدھ چھوٹا سا آدھا گھنٹے کا یا 20 منٹ کا کوئی پروگرام چل گیا مذہب کے حوالے سے, باقی فل سناٹا چل رہا ہوتا ہے. دیکھیں ہم تو پورا مطلب ہم تو پورے جب تک ہماری سانس ہے جب تک ہم مسلمان ہیں نا, مذہب ہم سے مرنے کے بعد بھی مسلمان ہیں, اور مذہب ہمارے ساتھ ساتھ ہے, پیدا ہونے سے لے کے اذان سے نماز تک کا وقفہ ہے جو مسلمان کی زندگی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ 11 مہینے چینلز کوئی مذہبی پروگرام نہیں دکھاتا, وہ صرف ایک مہینہ جو نا ہمیں رمضان ٹرانسمیشن کا جو نا وہ پیچھے لگا دیتا ٹرک کی بتی کے پیچھے. نہیں ٹرک کی بتی پیچھے کی بات نہیں ہے, اس کے بھی 2-3 پہلو ہیں. عرض کروں آپ کو, ایک تو وہی کمرشل اسپیکٹ ہے جو بار بار ذکر ہو چکا کہ رمضان شریف کے اندر جو ہے وہ عام طور پہ لوگوں کا رجحان ہوتا ہے مذہبی نشریات کا, تو ظاہر ہے اسپانسر بھی یہی چاہتے ہیں, چینل بھی یہی چاہتا ہے کہ وہی لوگوں کو فراہم کرے جو وہ دیکھنا چاہتے ہیں, آئی بالز جس کی کا تقاضا کرتی ہیں وہ دکھائیں. اور دوسرا اس کا بڑا لاجیکل جواب ہے میرے خیال میں, وہ یہ کہ آپ عید بھی روز نہیں مناتے ہیں. ویسے تو ہم مسلمان ہیں, ہم ظاہر ہے ہر وقت ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر ہمیں عمل کرنا ہے, ہر لمحے میں عمل کرنا ہے, کوئی ایک لمحہ بھی اس سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اور ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرنی چاہیے. ٹھیک ہے, جہاں تک نشریات کی بات ہے, نشریات رمضان کے علاوہ بھی ہونی چاہیے, مذہبی نشریات ہونی چاہیے. لیکن اب سوال آپ کا یہ ہے کہ رمضان میں کیوں زیادہ ہوتی ہیں, اور ہوتی بھی ہیں. رمضان کے علاوہ بہت سارے چینل ہیں کہ جو صبح 7 بجے نشریات کرتے ہیں مذہبی, اکثر چینل بلکہ کرتے ہیں. صبح کچھ تلاوت لگاتے ہیں الحمدللہ, کچھ جو ہے وہ دینی باتیں سکھا رہے ہوتے ہیں اس وقت, کچھ نہ کچھ ایک سلسلہ بہرحال چلتا رہتا ہے پورے سال. لیکن رمضان میں بڑھ کیوں جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم
ہر موقع کی مناسبت سے رمضان میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کا اسپیشل استقبال فرمایا. نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اس کا اسپیشل اہتمام فرمایا. اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو چنا روزے کے لیے. روزہ بھی پورے سال نہیں رکھتے, ایک مہینے ہی رکھتے ہیں نا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک بھی رمضان میں عطا فرمایا. حضرت جبریل امین کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور بھی قرآن میں ہوا. یعنی ایک زیادہ نسبت انسان کو حاصل ہوتی ہے رمضان میں, نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. رحمت کا اشرہ, مغفرت کا اشرہ وہ بھی رمضان میں ہی ہے, نجات کا اشرہ بھی رمضان میں ہی ہے, شب قدر بھی رمضان میں ہی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اتنی جب یوں سمجھ لیجئے کہ دلچسپی کی چیزیں بڑھ گئی ہیں. ویسے تو پورے سال اللہ کی مغفرت ملتی ہے, لیکن رمضان میں زیادہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما رہا ہوتا ہے. تو اس لیے لوگوں کا رجحان بھی ظاہر مذہب کی طرف, مسجد کی طرف, دین کی طرف زیادہ ہوتا ہے. تو ٹیلی ویژن چینل بھی ظاہر لوگوں کو وہی عام طور پہ مہیا کرتے ہیں جس کی انہیں ضرورت ہوتی ہے یا دلچسپی ہوتی ہے. ضرورت ہر سال ہے, لیکن دلچسپی ظاہر رمضان میں زیادہ. اس پہ اعتراض نہیں ہے کہ رمضان ٹرانسمیشن کیوں ہو رہی ہے, ہونی چاہیے, وہ بالکل کریں, چاہے کمرشلائز سمجھ کے کریں یا دینی خدمت کے طور پہ کریں. میرا جو بنیادی سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ باقی 11 مہینے مذہبی پروگرام کیوں نہیں دکھاتے چینل والے؟ رمضان میں آسانی سے بک جاتی ہے نا ٹرانسمیشن. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, آپ بات کریں اسپانسر سے, بولیں بھائی رمضان کے علاوہ بھی چلائیں, اور چلانی چاہیے. اس میں ان کا فائدہ بھی ہے, برکت بھی ہے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیں کہ اگر ریٹنگ اور روحانیت میں سے کچھ ایک چیز چننی ہو تو آپ بطور رمضان ٹرانسمیشن ہیڈ کے کیا چنیں گے؟ ہاں مشکل سوال ہے, لیکن ظاہر ہے بطور مسلمان ہم روحانیت کی طرف جائیں گے, اور بطور نشریات کے حوالے سے ہم یہ چاہیں گے کہ ایسی روحانیت ہو جس میں ریٹنگ بھی ملے. کمرشلائز روحانیت ہو نہیں, ریٹنگ کا حصول منع تھوڑی ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ جو ہے وہ ایک نعت خوان کو بلاتے ہیں. ایک ایسا نعت خوان ہوتا ہے کہ جس کی آواز بس معمولی سی ہے, ٹھیک ہے, اچھی ہے, 4 لوگ بیٹھ کے سن لیتے ہیں. اور ایک ہے جو پاکستان کا سب سے بڑا نعت خوان ہے, جس کو سننے کے لیے لوگ بہت زیادہ آئیں گے. آپ کے پاس یہ 2 آپشن ہو تو آپ کس کو چنیں گے؟ بہت زیادہ لوگ آئیں گے. ہاں نا, تو آپ نے روحانیت چنی یا ریٹنگ چنی؟ نہیں, میں تو پیمنٹ کر رہا ہوں نا نعت خواں کو. آپ نے روحانیت پلس ریٹنگ چنی. میں نے ریٹنگ نہیں سنی. آپ نے نعت خوان ہی کو بلایا. میں اپنے محلے میں ایک نعت خوانی کا پروگرام کرتا ہوں. اب میں اس کو تھوڑا سا سوال کو تھوڑا سا اوپن کرتا ہوں. وہاں ایک علاقائی چھوٹا سا مطلب گلی کوچوں میں یا مسجدوں میں نعتیں پڑھنے والے بھی بچے ہیں یا لوگ نعت خواں ہوتے ہیں وہ ہیں, اور ایک ملکی لیول پہ, نیشنل لیول پہ جو نا وہ مشہور ہے. تو میں وہاں پہ اپنے زیادہ ثواب کمانے کی نیت سے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس محفل نعت خوانی میں شرکت کریں, تو میں ایک بڑا نام لے کر آؤں گا تاکہ مجھے ثواب زیادہ ملے. میں زیادہ پیسہ خرچ کروں گا. بس یہی والا جواب ہے میرا. بالکل یہی نہیں, صحیح جواب دیا. پیسے زیادہ خرچ کروں گا. ہاں, تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں. میں کما تھوڑی رہا ہوں, میں تو نعت خواں مجھ سے پیسے لے کے جا رہا ہوں. ثواب کما رہا ہوں نا. ثواب کما رہے ہیں. تو یہی تو میں نے عرض کیا آپ کو. تو ہاں, اب اگر کسی ادارے کے مالک کی یا ادارے کے ذمہ داروں کی نیت یہ ہے کہ ان کو آخرت میں بھی زیادہ ثواب ملے اور دنیا میں بھی اس کا اجر زیادہ مل جائے, تو کیا حرج ہے؟ ایسا دیکھنے میں آتا ہے کیا؟ ایسا ہی آتا ہے. دیکھنے میں آیا ہے, آپ کے دیکھنے میں آیا ہے کیا؟ نہیں دیکھیں, میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا زیادہ اجر ملے ہمیں. بالکل ملتا ہے. دیکھیں اس پہ روحانی بحث ہوتی ہے رمضان ٹرانسمیشن کی, جب ٹیم بیٹھتی ہے کام کر رہی ہوتی ہے, تو یہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ میں نے اللہ آپ کو اس کی بھی کے مثال دی تھی کہ جب آپ کرکٹ ٹیم کو بھی منتخب کرتے ہیں نا, تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا کھلاڑی ہمارے لیے زیادہ مفید ہے, ہمارے ملک کے لیے زیادہ مفید ہے, جیت کے زیادہ قریب ہمیں لے کے جائے گا. جی اچھا مفتی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا میڈیا نے رمضان کو مکمل پیکج کا روپ دے دیا ہے؟ ایک پیکج ہے مکمل طور پہ کہ اس میں سارے فلیور موجود ہیں. اب کم ہوتا جا رہا ہے. اب 1-2 چینل پہ رہ گیا ہے, لیکن یہ تھا جب یوں سمجھ لیجیے 2006 سے یا 2005 سے باقاعدہ آغاز ہوا تھا نا ایک بڑے اسکیل پہ ٹرانسمیشن کا, تو تب سے لے کر یہ 2017, 18, 19, 20 تک شاید چلا. یہ گزشتہ 5-6 سال سے بہت زیادہ کم ہوا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کرونا آ گیا تھا. کرونا میں بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہیں کمزور ہوئی ہیں, ہلکی پڑی ہیں, ٹھیک ہے, معاملہ چینج ہوئے ہیں, اور پھر ظاہر ہے رجحانات اتنے نہیں رہے, کمرشلی مسائل کا سامنا رہا, پھر وہ لوگ بھی اب شاید نہیں رہے کہ جو اس شعبے کی جان ہوا کرتے تھے وہ بھی کم ہو گئے ہیں, لوگوں نے شعبے بھی بدل لیے ہیں. تو یہ کرونا کے بعد کافی نقصان ہوا ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, یہ تھے رمضان ٹرانسمیشن میں 20 سال کا تجربہ انہوں نے اپنا نچوڑ بیان کیا ہے. مفتی نعیم صاحب ہمارے بہت
اچھے دوستوں میں شمار ہوتا ہے، ہمارے دل کے قریب، دل میں رہتے ہیں، بلکہ دل کے قریب نہیں، دل میں رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اور میڈیا منڈی میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.